حضور یہ مسجد فضل میں پچھلے دنوں 3 عورتیں آئی تھیں، وہ نماز جب بھی اللہ اکبر جب اگلے ہاتھ اٹھاتی تھیں کرتے. ہاں جی ہاں بس پھر کہ اس طرح بھی کرتے ہیں. وہی مسئلہ چلا ہے نا، بعضوں نے اس کو ہاتھ اٹھانے کے نماز پڑھنے کو اور نہ اٹھانے کو آپس میں جو مختلف فرقے تھے نا ان کی اتنی لڑائیاں ہونے لگیں. وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ہاتھ نہیں اٹھاتے تو تم کافر ہو. دوسرے نے کہا تم ہاتھ اٹھاتے ہو یوں کرتے اس لیے تم کافر ہو. اسی طرح ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. تو یہ بھی ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے بعض فرقوں میں. اس لیے 72 فرقے ہیں نا، آپس میں لڑتے رہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے آئے تھے کہ ان کو بتانے کے لیے کہ کرو. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے نہیں جب باندھتے ہو، بعض کہتے ہیں یہاں کرو، بعض کہتے ہیں یوں رکھو. تو مختلف فرقوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً یہی طریق بتایا. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو حکم اور عدل کہتے ہیں کہ جو حکم فیصلے کریں گے اور انصاف قائم کریں گے دنیا میں. آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں ہاتھ باندھو. عمومی طریقہ وسلم کا یہی تھا. اگر نیچے بھی باندھ دیتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً یہی طریقہ تھا یہ کرو. تو مختلف حالتوں میں مختلف روایتوں میں کسی نے دیکھا حدیثیں پہنچیں، کوئی غلط پہنچیں کوئی صحیح پہنچیں، اس کے مطابق فیصلے ہونے لگے، فرقے بندی ہونے لگ گئی. اور امام مالک کے ماننے والے ان کے تو ظلم کیا تھا، انہوں نے ان کے ہاتھ اتنے شل ہو گئے تھے کہ وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے. وہ مجبوری تھی ان کی ہاتھ نیچے رکھتے تھے. وہ ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا ہی جرم ہے. اب وہ نیت بھی نہیں باندھتے اس طرح پوری طرح. وہ اپنے ہاتھ ہی نیچے رکھتے ہیں صرف ہر وقت. ان کو تو مجبوری تھی بیماری کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. بازو ان کے وہ ہو گئے تھے، جوڑ جو تھے بڑے اسٹف ہو گئے تھے، نہیں موڑ سکتے تھے. تو یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں کرو ہی نہ. افریقہ میں اکثر فرقے اس طرح ہی ہیں.